نئی سیاسی جماعت کی جب تقریبی رونمائی ہو رہی تھی تو میں بہت سے عوامل پہ غور کر رہا تھا۔ عام طور پہ یہ چیزیں میڈیا یا آپ کو دکھا نہیں پاتا یا بہت سے لوگ مشاہدہ کرتے ہوئے ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اس نئی پارٹی میں کیا سکم ہیں، کیا خرابیاں ہیں اور ان کی تقریب کو میں کیا نمبر دیتا ہوں، یہی باتیں میں آج ویڈیو میں کروں گا۔ اگر آپ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے تو وقت نکال کے سبسکرائب کر لیجئے۔ میرے باشعور دوستو، استحکام پاکستان کے نام سے جو پارٹی وجود میں آئی ہے، کل پاکستان کے جو لاہور کا جو ہوٹل ہے پی سی، اس میں اس کی تقریبی رونمائی آپ کہہ لیجئے وہ تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں تقریب کی ترتیب سے اندازہ لگا رہا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پارٹی کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے اور اس پارٹی میں اہم کردار کن لوگوں کا ہوگا۔ اگر ہم سٹیج کا جائزہ لیتے تو سٹیج پہ جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان یعنی نمبر 1 اور نمبر 2 کی ترتیب تھی، اور ان کے ہاتھوں میں وہ کاغذ تھے جس پہ یہ کچھ نوٹس لے کر آئے تھے جو انہوں نے وہاں پر پڑھے۔ اسی طرح اسی سٹیج کے اوپر ہمیں عامر کیانی، محمود مولوی جو کراچی سے ایم این اے رہے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے استعفیٰ دیا تھا، اس کے علاوہ عمران اسماعیل، اس کے علاوہ اون چودھری، فیاض الحسن چوہان بکھر سے سعید اکبر نوانی اور باقی لوگ بے شمار، فردوس عاشقوان سمیت وہاں پر سٹیج پر ہمیں نظر آئے۔ اسی طرح جو نیچے نشستیں تھیں ان میں وہ لوگ تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا پنجاب کا 20 جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے، جو لوگ نون لیگ کی طرف چلے گئے تھے یا انہیں ووٹ کر گئے تھے، اور انہی حلقوں میں جب دوبارہ الیکشن ہوئے تھے 1 سال پہلے، ان لوگوں میں سے بھی 5 سے 7 لوگ موجود تھے۔ 2 اہم چیزیں جو شاید لوگ اگنور کر جائیں وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم پاکستان یعنی شہباز شریف کے 2 مشیر اون چودھری اور نعمان لنگڑیال، وہ مشیر تو ہیں اس وقت لیکن وہ استحکام پاکستان پارٹی کا بھی حصہ بن چکے ہیں۔ تو بہت سے صحافیوں نے جب ان سے یہ بات پوچھی تو اس کا کوئی خاص جواب وہ نہیں دے پائے۔ البتہ نعمان لنگڑیال نے مجھے مسکراتے ہوئے یہ ضرور کہا کہ آئندہ آنے والے دن بہتر ہوں گے۔ سب سے پہلے اسی تقریب میں جو اندر تو ہوا لیکن سب سے پہلے نکلنے والوں میں، باہر نکل کے جانے والوں میں علی زیدی اور فواد چودھری تھے۔ فواد چودھری اور علی زیدی کی اگر آپ تقریب کے اندر حرکات و سکنات دیکھیں تو آپ بھی کہیں گے کہ یہ اضطراب کا شکار تھے۔ کچھ لوگوں نے اسے ایکٹنگ کا نام دیا، لیکن فواد چودھری کبھی سر پہ اور کبھی ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی کوئی ایسے لگتا تھا کہ جیسے ایکسپریشن چھپانا چاہ رہے ہوں۔ یہ میڈیا نے اسے کور بھی کیا۔ فواد چودھری سے جب میری باہر ملاقات ہوئی، وہ تیزی میں تھے تو میں نے ان سے کچھ پوچھنا چاہا تو بہت سے صحافیوں نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مجھے اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ میں فون پہ آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ اسی طرح علی زیدی صاحب بھی کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے، یہاں تک کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ مجھے گولی ماتھے پر مار دو لیکن پارٹی نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر لیکن ان کی جو باڈی لینگویج دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کل انہیں زبردستی بھیجا گیا ہو، جیسے کسی نے انہیں مجبور کیا گیا ہو، اور کوئی شخص وہ جب کوئی کام ایسا کر رہا ہو جو وہ کرنا نہیں چاہتا لیکن مجبوری کے عالم میں کر رہا ہو، بالکل ایسا ہی فواد چودھری اور علی زیدی کے چہرے پر یہ بات نمایاں تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ عامر کیانی اور مراد راز لوگوں سے ملتے تو رہے لیکن جوابات دینے سے گریز کرتے رہے۔ 2 لوگوں کا میں نام لینا چاہوں گا جو کل ترجمانی کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ فیاض الحسن چوہان سے ہماری بہت سی توقعات تھیں کہ وہ زیادہ بات کریں گے، لیکن وہ میڈیا کے چند نمائندوں سے بات کر کے چلے گئے وہاں پہ۔ لیکن فردوس عاشقوان اور دوسرے شعیب صدیقی جو علیم خان صاحب کے قریبی ساتھی ہیں اور پنجاب کے جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں تحریک انصاف کے، اور لاہور سے MP بھی رہ چکے ہیں، فردوس عاشقوان وہاں پہ تقریب ختم ہونے کی 1-1.5 گھنٹہ وہاں پر بیٹھی رہیں، یہاں تک کہ انہوں نے سب صحافیوں کو جواب نہیں دے دیے، تب تک وہ وہاں سے نہیں گئی۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا تو انہوں نے کہا وہی جو الطاف حسین کا ہوا تھا۔ عمران خان کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ مجھے الطاف حسین کا مستقبل جو ہے وہ سامنے ہے۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ شعیب صدیقی سے جب یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا عثمان بزدار صاحب بھی آپ کی پارٹی میں آ سکتے ہیں تو انہوں نے ان کے لیے بھی دروازے کھلے ہونے کا عندیہ دیا۔ عثمان بزدار صاحب نہیں، یہ ابھی یہ قبل از وقت ہے کہ عثمان صاحب تو پارٹی میں آئیں گے۔ ہم بہرحال اس کا فیصلہ جو کیا ہے ہماری تو کسی کے لیے دعوت عام ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ عبدالعلیم خان صاحب کو سب سے زیادہ ناپسند عثمان بزدار تھے، کیونکہ عثمان بزدار جب وزیر اعلیٰ تھے تو عبدالعلیم خان صاحب سے ان کی ایک نہیں بنتی تھی۔ علیم خان صاحب کی وزارت جانے کے پیچھے بھی بزدار صاحب کی ناراضگی شامل تھی۔ اب لوگوں نے یہ پوچھا کہ اس پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا
کل تک تو جو لوگ ان میں آئے ہیں ان میں سوائے فواد چودھری یا فردوس عاشقوان کوئی بھی قابل ذکر رہنما ایسا نہیں ہے جو اپنے جگہوں پہ حلقوں میں جا کے جیت پائے. اس میں بھی اگر آپ جائزہ لیں تو جہانگیر ترین صاحب نااہل ہیں. اس کے علاوہ کراچی سے جو سابق ایم این اے ہیں وہ بھی پارٹی ووٹ پہ جیتے تھے. علی زیدی اگر آپ دیکھیں وہ بھی پارٹی ووٹ پہ شہر سے جیتے تھے. شہروں میں یہ تسلسل رہتا ہے کہ لوگ پارٹی کے اوپر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، جبکہ دیہاتوں میں یا اگر آپ جنوبی پنجاب میں دیکھیں تو وہاں پر شاید دڑے یا گروپ جو ہیں وہ پریویل کرتے ہیں ان کی سیاست. اسی طرح اگر آپ نعمان لنگڑیال دیکھیں تو وہ بھی یہ الیکشن نہیں جیت پائے تھے. یہی ایک سوالیہ نشان ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی میں استحکام کب آئے گا. اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میں نے بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا تو یہ پتہ چلا کہ خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا گروپ ہے جو یہ امید دلا چکا ہے کہ وہ جلد اس نئی پارٹی میں شامل ہو جائے گا. میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ آپ مسلم لیگ نون میں کیوں نہیں چلے گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے نواز شریف صاحب کو اتنا برا بھلا کہا ہے کہ اگر ہم اب اسی منہ سے ان کی تعریف کریں گے تو لوگ ہمیں کس منہ سے ووٹ ڈالیں گے. یہ تقریب اپنی نوعیت کی ایک مختلف تقریب تھی. ہم نے اس سے پہلے نئی پارٹیاں بنتے دیکھی ہیں، ان کی پریس کانفرنس بھی اٹینڈ کی ہیں، وہاں پہ رونمائی بھی ان کی دیکھی ہے. لیکن کل ایک عجیب و غریب سچویشن تھی کہ میڈیا ان سے سوالات پوچھتا تھا لیکن یہ رہنما جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھے. جہانگیر ترین ہو، عبدالعلیم خان لوگوں سے خوشگوار انداز میں ملتے تو رہے لیکن میڈیا سے بات کرنے سے گریزاں رہے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ پارٹی کیسے جیتے گی یا اس پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ پارٹی ہمیشہ نظریے کی بنیاد پر آگے جاتی ہے، اس پارٹی کا نظریہ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں. یا تو یہ اینٹی عمران ہی سٹانس لینا ان کے پاس باقی بچا ہے کیونکہ نواز شریف اور باقی لوگوں کو تو یہ برا بلا کہہ چکے ہیں. اب اینٹی عمران سٹانس لینے کے لیے علی زیدی صاحب، فواد چودھری صاحب اور اس طرح کے جو لوگ، فردوس عاشقوان سمیت جو کیبنٹ میں رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کو بہت سے قصے کہانیاں اور باتیں اندر کی باہر لانی پڑیں گی، نئی کہانیاں سنانی پڑیں گی، پھر جا کے اس کا کوئی بیانیہ بنے گا. جب تک پارٹی کا بیانیہ نہیں بنے گا تب تک اس کی جیت مشکل نظر آتی ہے یا الیکٹیبلز کی بہت بڑی تعداد اس پارٹی کا حصہ نہ بن جائے. فواد چودھری، علی زیدی اور مختلف رہنماؤں کا انکمفرٹیبل ہونا اس تقریب میں اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے. کیا یہ سب لوگ اپنی مرضی سے اس تقریب میں اور اس پارٹی میں نہیں لائے گئے؟ اسی سوال کا جواب آپ نیچے کمنٹ میں بھی دے سکتے ہیں. اللہ نگہبان.